یہ شہدائے کربلا کے جہاں سر مبارک دفن ہے، تاریخ کا دردناک ترین باب. یہ یہاں بھی نام لکھے گئے ہیں. جو آپ کو مزار یا مقبرہ نظر آ رہا ہے، یہ شہید کربلا بی بی سیدہ رقیہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار ہے. یہ ہے جناب مرکز مبارک نور الدین زنگی شہید، the first known Arab to become Muslim، جناب بلال حبشی. السلام علیکم یا بلال. السلام علیکم، گڈ مارننگ ہسٹری اینکرز. یہ پیچھے میرا ہوٹل ہے، میں ابھی ہوٹل سے صبح ناشتہ کر کے نکلا ہوں، اور آج میرا پہلا دن بلد العشق دمشق، میرے دنیا کے پسندیدہ شہروں میں سے ایک شہر. اور جیسے میں نے جب جریکو کی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس میں اور جریکو میں ہمیشہ سے مقابلہ رہا کہ دنیا کا سب سے قدیم کنٹینیوسلی انہیبیٹڈ، یعنی کہ جو مسلسل آباد رہا. میرا ووٹ اس شہر کی جانب ہے، یعنی کہ دنیا کا سب سے قدیم کنٹینیوسلی انہیبیٹڈ شہر دمشق. دمشق جو ہے، اس کو غالباً 636 AD میں مسلمانوں نے فتح کیا، لیڈ بائی نو ون ایلس بائی دا گریٹ خالد بن ولید. ابو عبیدہ جرح. خالد بن ولید نے اسی شہر کی ایک قدیم جو فصیل ہے اس کو پھاند کر، جو ان کا خاص سٹائل تھا، دشمن کو آف گارڈ پکڑ کر اور اس شہر پر قبضہ کیا. اور اس وقت سے جیسے خالد بن ولید کے سارے فتح کردہ علاقوں کی ایک روایت ہے کہ آج تک یہ شہر مسلمان ہے. لیکن پہلے 300 سال دمشق تھا یہ کرسچن رہا. میرے ہوٹل کے بالکل سامنے ایک چرچ، اور چرچ کے نزدیک یہ ایک مسجد. یہ چرچ جو ہے یہ گریک آرتھوڈاکسی کا جو پیٹریارک ہوتے ہیں ان کے ہیڈ ہے، ان کا مڈل ایسٹ کا سینٹر ہے، اور یہ اس کی تاریخ کی ایک گواہی مسجد. آئیے دمشق کی سیر کریں. دمشق جو ہے وہ بڑے حساب سے جیروسلم کی طرح ہے. جس طرح آپ جیروسلم میں اپنے ہوٹل سے نکلیں اور جس سمت میں جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی تاریخ کے کسی موڑ پر آپ پہنچ جاتے ہیں. میں ابھی ہوٹل سے صرف نکلا ہوں، میں نے آپ کو وہ چرچ اس کے ساتھ مسجد دکھائی، تھوڑی سی عیسائی تاریخ بتائی. اسٹریٹ جس پہ میں چل رہا ہوں اور جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا نام ہے شارع مستقیم. ویسے آپ صراط مستقیم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ انگلش میں سے اسٹریٹ روڈ کہتے ہیں. شارع مستقیم اس لیے کہتے ہیں کہ عیسائیت میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک یہودی جس کا نام سول تھا وہ دمشق کی جانب آ رہا تھا، اور دمشق کے رستے میں یا دمشق کے بالکل قریب پہنچ کر اس کو ایک ویژن ہوا جس سے اس کی آنکھیں چلی گئیں، اور اس کے بعد وہ یہودی جو تھا وہ عیسائی بن گیا. کرسچینٹی کا بہت بڑا نام سینٹ پال بنا، اسی لیے اسے اسٹریٹ پاتھ کہتے ہیں، اسٹریٹ روڈ مستقیم. آج سے 2000 سال پہلے سینٹ پال اس روڈ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منکر، اور پھر اس کو حضرت عیسیٰ کا ویژن ہوا، ٹیمپریرلی یعنی عارضی طور پر اندھا ہوا، اور اس کے بعد اس نے عیسائیت کو بیسکلی ریڈیفائن کیا وداؤٹ گوئنگ ان ٹو کمپلیکس ڈیٹیلز آف تھیولوجیکل بیسز آف پال کی جو بھی ایک کانسیپٹ تھا کرسچینٹی کا. لیکن بہرحال وہ واقعہ، اہم واقعہ تاریخ کا اس روڈ پر ہوا جہاں پال کو وہ ویژن ہوا، اور آج تک اس روڈ کو شارع مستقیم یا اسٹریٹ روڈ کہا جاتا ہے. یہ دمشق کا کہتے ہیں کہ یہ آخری آئرن سمتھ یا لوہار جو کہ ٹریڈیشنل طریقے سے نائف بناتا ہے، اور صرف نائف بناتا ہے جس طرح پہلے زمانے میں یعنی کہ میڈیول زمانے میں. ایسا میں کہ امیجن کر سکتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی، اس سے بھی پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تلواریں اور اس طرح کے کئی ہوں گے. اب بہرحال مشینیں آ گئی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں دمشق کا واحد آہنگر یا آئرن سمتھ ہے جو کہ قدیم طریقے سے نائفس بناتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں اس بلد العشق دمشق میں. اسپائس سوق، مسالوں کا بازار. کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے اس کو بنوایا تھا.
क्योंकि कारवान इंडिया से, यमन से, सब जगहों से मसाला जात लेकर आते थे। और जैसे आपको पता है कि यमन एक एंड पे है, शाम दूसरे एंड पे है, तो ये दोनों पोर्ट्स थी, यानी मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, जो मौजूदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ से मसाले जो थे वो हिजाज़ पहुँचता था, हिजाज़ से फिर वो शाम आता था थ्रू अमूमन कुरैश जो थे, बनु कुरैश, वो सो हिजाज़ का सहरा क्रॉस करके यहाँ डिलीवर करते थे इन बाज़ारों में, और इन बाज़ारों से फिर वो आगे मेडिटरेनियन सी क्रॉस करके ग्रीक, साइप्रस, बाकी यूरोप में वो चीज़ें जाती थी। तो अंदाज़ा कर लें आज से कई हज़ार साल पहले ये बाज़ार मौजूद थे, यहाँ पे ट्रेड होती थी। हो सकता है उनमें कुछ सहाबी भी हों, क्योंकि बहुत सौ का पेशा तिजारत था। उसकी कदामत मुझे इस शहर में और इस सूक में नज़र आ रही है। सूक के तकरीबन एंड पे पहुँचे तो अगर आप राइट मुड़ें इस सूक से, तो ये आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी, और बहुत सारे लोग जो दमिश्क आते हैं वो बग़ैर इस बिल्डिंग को देखे या दिखाए चले जाते हैं। गुड, थैंक यू, हाउ आर यू। ये जिस पे सामने एक बिल्डिंग पे लिखा हुआ है आज़म पैलेस, कसरुल आज़म, ये दमिश्क की तारीख़ का एक बहुत अहम बाब है। और ये बेसिकली जो था, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ख़ासी हैरत होगी सुन के कि ये लोग क्यों नहीं उमूमन दिखाते ये जगह। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये अमीर शाम जनाब मुआविया बिन सुफियान ने अपने लिए घर बनाया था। ये उनका घर था, ये उनका पैलेस था, और उसके बाद उनका बेटा यजीद भी इसी घर में रहा था। तो ये वो सीट ऑफ खिलाफत यानी खलीफा उस ज़माने के जो थे उमवी, ये उनका घर था। अब ये नसीब, ये वो घर नहीं है, वो घर गिर चुके हैं ऐसी की जगह एक फिर किसी ऑटोमन या ग्रीक बंदे ने एक यहाँ पर अपने लिए महल बनाया, अपना घर बनाया, जिसे उसने आज़म्स पैलेस, कसरुल आज़म का नाम दिया। तो उस घर के अब कोई आसार नहीं मिलते, लेकिन वो घर यानी कि जनाब अमीर शाम का और उसके बाद यजीद बिन मुआविया का, वो इस मकाम पर था एग्जैक्टली, जिसे अब कसर आज़म कहते हैं। सो द रेजिडेंस ऑफ यजीद इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने। अब मैं यजीद के घर से आगे निकल कर पुरानी गलियों से होता हुआ जो रास्ते में मकाम आया आपको दिखाता जाऊँगा। कुछ का मुझे पता है और कुछ खुद ही सामने आ जाती है। वही बात सफ़र है शर्त। ये जो सामने आपको बोर्ड नज़र है ना, मकाम में बैत सत्ती, ये यहाँ का एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। यानी कि अगर आपने ट्रेडिशनल दमिश्क में खाना खाना हो तो ये, मैं कल यहाँ आया था और लाजवाब खाना, लाजवाब माहौल। ये दो साथ साथ है, वैसे ख्याल कीजिएगा। एक का नाम है बैत सित्ती, बैत सित्ती के मतलब कि दादी का घर। उसके साथ ही एक और इसका नाम है बैत जद्दी, यानी दादा का घर। तो मुझे बताया गया था कि दादा के घर नहीं जाना, दादी के घर जाना है, वो बेहतर है। और वाकई लाजवाब खाना था। तो जनाब, ओल्डेस्ट सिटी, ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड, जो आपको मज़ार या मुरक्कत या मकबरा नज़र आ रहा है, ये शहीद करबला बीबी सैयदा रुक़ैया बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की का मज़ार है। ये कहते हैं आज से तकरीबन 50 साल पहले बहुत छोटा सा एक घर के अंदर एक मामूली सी बिल्डिंग थी, और फिर इनको इमाम ख़ुमैनी के ज़माने में ये एक आलीशान कॉम्प्लेक्स के तौर पर बना दिया गया। ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ अस्सलामु अलैका या रुक़ैया बिनतुल हुसैन। तो ये यहाँ पे कैमरे की इजाज़त नहीं थी, मैं फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो। तो जनाब, ये बीबी रुक़ैया सैयदा बिनते हुसैन का मरकज़। जो लोग आप इराक़ और ईरान गए हैं तो उनको पता होगा, ये बिल्कुल उसी डिज़ाइन पे बना हुआ है।
بی بی رقیہ بنت حسین جن کے ابھی میں شرائن کے اندر گیا، مقبرے کے اندر گیا، اب بہت کم سن تھی، مختلف روایات میں 3 سے 5 سال آپ کی عمر تھی، کربلا سے لے کے یہاں تک کہ سفر کے مصائب میں یہاں بیماری میں آپ کی رحلت ہوئی۔ کچھ روایات بہرحال یہ بھی ہیں کہ جب انہوں نے یزید کے سامنے اپنے والد کا سر دیکھا تو صدمے سے آپ کا انتقال ہو گیا، واللہ عالم، یہ دونوں اس کے بارے میں ہیں۔ بہرحال ایک افسردہ جگہ، میں نے فاتحہ پڑھی، آگے چلتے ہیں۔ میں کہا دمشق میں ہر قدم پر آپ کو تاریخ بکھری ہوئی نظر آئے گی۔ یہ جو آپ کے دائیں ہاتھ پر، اور یہ میرے گائیڈ حسین صاحب اس کو کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تاریخ کا ایک بہت اہم شخص جو بہت کم لوگ دمشق آتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں کہ وہ یہاں مدفون ہے۔ یہ سلطان بیربس کی قبر ہے جی، وہی سلطان بیربس جنہوں نے منگولز کو پہلی شکست دی، یعنی وہ جو مشہور آپ نے پڑھا ہوگا جنگ عین جالوت میں منگولوں کو ایک ڈسائسو ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ دینے والے سلطان بیربس کا مقبرہ ہے۔ انفارچونیٹلی کوئی ہے نہیں اندر، کوئی کھول نہیں رہے دروازہ اندر، ورنہ میں جا کے فاتحہ پڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس شخص کی دلیری اور اس شخص کی اسٹریٹجی کی وجہ سے منگولز اس شکست کے بعد انہوں نے دوبارہ اس ارض مقدس کا رخ نہیں کیا۔ تو جناب یہ آپ کے سامنے دی گریٹ جنرل سلطان بیربس کا مقبرہ، میں یہیں فاتحہ پڑھوں گا۔ اور یہ جو دوسرا مقبرہ جس پہ حسین صاحب کھٹکھٹا رہے ہیں، یہ بھی بند ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے بھائی عادل ایوبی کا مقبرہ ہے، اور یہ بھی بند ہے۔ بیچارہ کوشش بہت کر رہا ہے حسین کھلوانے کی، لیکن کوئی واپسی بھی دیکھیں گے۔ حسین ول سی آن آور وے بیک، مے بی وی کین ٹرائی۔ آپ کے سامنے میں جس دمشق کے بازار سے گزر رہا ہوں، اس کا نام ہے سوق الخیاطین، یعنی کہ درزیوں کا، ٹیلرز کا بازار۔ بہت سے لوگ یہ آتے ہیں اور پرانے سوق سے سیر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو اس سوق میں تقریباً جب آپ سوق التحب یعنی گولڈ بازار سے سوق الخیاطین یعنی ٹیلرز کی مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں، تو سیدھے ہاتھ پر یہ آپ کو ایک محراب اور ایک دروازہ نظر آئے گا۔ اور جناب ایک اور تاریخ کا بہت اہم موڑ، یہ دیکھیے، یہ ہے جناب مرکز مبارک نور الدین زنگی شہید۔ السلام علیکم یا سلطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی کو آپ ہر طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مینٹور کہہ سکتے ہیں، کہ جن کی زیر تربیت ان کی آرمی میں ہی سلطان صلاح الدین جو تھے وہ ایک سپاہی سے جرنیل اور پھر سلطان صلاح الدین بنے۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے جو سلطان نور الدین کی جو خدمت جس پر امت مسلمہ تمام رہتی قیامت تک آپ کی احسان مند رہے گی، وہ مشہور واقعہ ہم سب نے سنا ہے کہ جب کچھ رومی عیسائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی، اور رسول پاک نے خواب میں آ کر نور الدین زنگی کو بتایا، اور پھر نور الدین زنگی نے مدینے میں جا کر ان کو ڈھونڈا اور ان کو مار دیا، اور اس کے بعد آپ نے رسول پاک کی مرکز کے قبر مبارک کے گرد خندقیں کھدوا کر اس میں سیسا ڈلوا دیا۔ تو یہ وہ احسان امت مسلمہ کے اوپر سلطان نور الدین زنگی کا جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ سلطان کے لیے میں نے فاتحہ پڑھ لی، چلیے آگے چلتے ہیں۔ دمشق پہ پھرتے پھرتے میں نے سوچا یہ ایک جھلک باب صغیر کی خود بھی دیکھتا چلوں اور آپ کو بھی دکھاتا چلوں۔ یہاں سے بہت سارے مقابر سے مجھے اختلاف بھی ہے، لیکن کچھ اوتھینٹک ہیں جو واقعی یہاں موجود ہیں۔ یہ یہاں پہ جیسے اب باب صغیر کے اس والے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، یہ جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان، اور اس کی چاروں طرف ظاہری بات ہے جنگلہ لگا کر اس کو بند کیا گیا ہے۔ مشکل ہے اندر، کیونکہ اتنی ملٹیپل لیول پہ جالیاں، اور یہ دیکھیں انہوں نے پکا اس پہ چین لگا کر اس کو بند کیا ہوا ہے۔ سادی سی اینٹوں کی قبر ہے، اور قطب غالباً اس قبر پر جو مختلف ادوار میں
लगाए गए वो साइट पर पड़े हुए हैं। थोड़ा सा महल बमुश्किल 40-50 मीटर जो आपको गुंबद और उसमें जो कब्र मकबरा नज़र आ रहा है, ये उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक बिन मरवान, और इनका बहरहाल ये ऊपर लिखा हुआ है कब्र खलीफा उमवी अल वलीद बिन अब्दुल मालिक। और मैं अंदर झांकता हूँ, अल्लाह अकबर, ये तो कब्र बिल्कुल जैसे उखड़ी हुई है, और अंदर मेरे ख़्याल में 2 या 3 कब्रें मुझे नज़र आ रही हैं, पता नहीं आप देख सकते हैं कि नहीं। वलीद का ज़ाहिर बात है जो सबसे बड़ा क्रेडिट है कि मस्जिद उमैया उसने बनाई थी। बहरहाल उसने बड़े टैक्टफुली इसको हैंडल किया था, क्रिश्चियंस को नाराज़ भी नहीं किया। पहले कुछ अरसे मस्जिद शेयर की क्रिश्चियन से, फिर जो बाकी क्रिश्चियन एरिया जब लिया तो उसके बदले उनको 3 चर्च बना कर दिए थे। तो जनाब ये उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक बिन मरवान की कब्र, और उससे कुछ आगे तकरीबन 40-50 मीटर आगे ये जनाब माविया इब्न सफियान का मरकत। अब ये बाब सगीर इतना बड़ा है कि यहाँ देखने के लिए तो मेरे ख्याल में 4-5 दिन चाहिए, लेकिन मैं जो मोटी मोटी जगहें हैं ये गुज़रते हुए जैसे आप देख सकते हैं। ज़ौजा सैयदुल मुरसलीन बीबी हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर की बेटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और ये तमाम मकाबिर बंद हैं। मैं अंदर कैमरा द श्राइन ऑफ बिलीवर्स मदर्स द वाइफ ऑफ मैसेंजर्स मास्टर आवर मदर्स हफ्ज़ा पीस बी अपॉन हर। मैं जनाब बिलाल हबशी का मरकज़ मुबारक ढूंढ रहा हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है, वक्त भी कम है, कोशिश करता हूँ आगे। थोड़ा ही फासले पे है जनाब बीबी हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मरकज़ मुबारक से। द फर्स्ट नॉन अरब टू बिकम मुस्लिम, द फर्स्ट ब्लैक टू बिकम मुस्लिम, जनाब बिलाल हबशी। मकाम सैयदना बिलाल हबशी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या बिलाल। जनाब बिलाल के मर्तबे से, आपके इश्क़ मोहम्मदी से हर मुसलमान वाकिफ़ है। मुझे वो तारीख़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इनका एक और मकबरा भी है मौजूदा जॉर्डन में, लेकिन ज़्यादातर तवारीख़ यही बताती हैं कि आपका इंतकाल यहीं दमिश्क में हुआ, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। आपको याद होगा वो वाक़या, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब बिलाल हबशी बूढ़े हो गए थे तो वो कहते थे कि जब मैं ग़ुलाम था तो मेरा मालिक मुझे नौज़ुबिल्लाह अबू हम्मार यानी गधे का बाप नौज़ुबिल्लाह कहकर पुकारता था, और जब मैं रसूल पाक की ग़ुलामी में आया तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सख्त की खलीफा भी मुझे सैयदना बिलाल, मेरे आका बिलाल कहकर पुकारता था। तो ये जनाब बरकत मुबारक, इस्लाम के पहले मौज़म, पहले अफ्रीकन, पहले नॉन अरब मुसलमान जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये बड़े कम लोग शायद इस बात को जानते हो, ये मेरे पीछे बिलाल हबशी का मज़ार है, कि तारीख़ का अगर आप दुनिया की सारी तारीख़ उठाएं जिसमें यानी कि क्वान्टिफाइबल, यानी कि वो दौलत जिसको आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं, उसमें दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी कौन गुज़रा था, आप गूगल करके भी देख लें, तो वो था एक किंगडम ऑफ माली का बादशाह मूसा मानसा या किंग मूसा। और किंग मूसा मानसा जो था वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में से था। अल्लाह ताला ने क्या इकराम बख्शा आपकी नस्ल को।
اور یہ جناب میں نے کہا کہ یہ بیت الصغیر میں جو اہم مقام ہے وہ جب شہدائے کربلا کے سر یہاں پہ لائے گئے تو امام حسین کے سر کے بارے میں عرض کر چکا، اور دوسرا جو تھا یہ ایک جو اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کا سر قلم نہیں کیا گیا تھا وہ حر بن یزید تھے۔ السلام علیکم۔ اور باقیوں کے سر جو ہیں وہ یہاں دفن کیے گئے تھے۔ یہ جو سامنے آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہے، میں اس کے اندر لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم یا شہداء۔ یہ جیسے ایک بڑی سی قبر ہے اور اس کے اوپر جتنے جو نام ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جعفر بن علی بن اوف، عمر بن علی، محمد بن علی، عباس ابن علی، تو یہ تمام شہدائے کربلا کے جو سر ہیں یہ اوپر ایک پگڑیاں بنا کر اس ایک میس گریف میں ہی نیچرلی ایک اجتماعی قبر میں دفن کیے ہوں گے اس وقت، اور ان کے اوپر پھر وہ پگڑی لگا کر ان کے نام کر کے ان شہدائے کربلا کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ یہاں بھی نام لکھے گئے ہیں، تاریخ کا دردناک ترین باب۔ اللہ اکبر۔ جعفر بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عمر بن علی، اللہ اکبر۔ محراب امام الزین العابدین، وہاں جہاں شہداء کے سر دفن ہیں اس کے بالکل ساتھ، اور یہ کہتے ہیں وہ فوارہ یا کوئی وہ اب مجھے نہیں پتا سے انگریزی میں کیا کہیں گے، سسٹرن، یا کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا کے سر یہاں پر دھوئے گئے دفن کرنے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ یہ جگہیں میرے خیال میں اوتھینٹک تھی جو میں نے باب صغیر میں آپ کو دکھائیں، باقی کچھ اور بھی ایسے مقامات اور مزارات ہیں لیکن ان کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے۔ یہ پیچھے شہدائے کربلا کے سر، یہ میرے ساتھ وہ فوارہ جہاں کے سر دھوئے گئے، ساتھ باب الصغیر سے میں اب چلتا ہوں واپس دمشق شہر کی جانب، دمشق شہر میں آگے چلتے ہیں۔